ظلاله عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون افامن الذین مکروا السیئات۔ ان آیات سے پہلے جو بیان تھا وہ ہجرت سے متعلق تھا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، اور اس ہجرت سے مراد وہ ہجرت ہے جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور اس پر یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان ہجرت کرنے والوں کو بہت عزت عطا کرے گا، اور کیا دے گا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ اللہ پاک ان کو دنیا میں حسنہ، بہت عزت، بہت بہترین ٹھکانہ دے گا، اور آخرت کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ ہجرت 4 شرائط کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ کسی بھی جگہ پر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا یا بہت مشکل ہو گیا تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی امن والی جگہ پر آدمی چلا جائے، جہاں رہ کر آدمی دین پر عمل کر سکے، دین کی نشر و اشاعت کی کوشش اور محنت کر سکے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہجرت ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 2، من بعد ما ظلموا، کہ وہاں ان پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہو، وہ مظلوم ہوں تو ہجرت کریں۔ نمبر 3، الذین صبروا، کہ ہجرت سے پہلے جو مصائب آئیں تو ان مصائب پر وہ صبر کریں۔ اور نمبر 4، وعلی ربہم یتوکلون، بھروسہ صرف اللہ پر ہو۔ جب ہجرت کریں گے، اپنا وطن چھوڑیں گے، اپنی جگہ چھوڑیں گے، تو دل میں خلش اور خیال ضرور آتا ہے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، آگے میری گزر بسر کیسے ہوگی، کھانے کا کیا ہوگا، رہنے کا کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں، اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کریں۔ تو یہ 4 شرائط اگر ہجرت کے پائے گے تو پھر اللہ کیا دے گا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا ہم ان کو دنیا میں حسنہ دیں گے۔ حسنہ کا معنی بہترین ٹھکانہ ہم ان کو دنیا میں دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے مکہ مکرمہ کی طرف، اور ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، اور اس کے بعد اللہ پاک نے انتظام فرمایا کہ مدینہ منورہ کی ہجرت کا انتظام ہو گیا، اور یہ حبشہ والے بھی واپس مدینہ منورہ آئے۔ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وہ دنیا کا بہترین ٹھکانہ دیا، اور بہترین ٹھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رہنے کے اسباب بھی عطا کرے گا، اللہ روزی کے اسباب بھی عطا کرے گا، اللہ اچھے پڑوسی عطا کرے گا، اور اللہ اچھا آپ کا دشمنوں پر واپس غلبہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ سب چیزیں بہترین ٹھکانے میں آتی ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا نظام ایسا ہوا کہ جب یہ حبشہ والے واپس ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، اور پھر مدینہ میں جا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ایک طاقت نصیب ہوئی، اور پھر مدینہ منورہ میں اللہ پاک نے ان کی روزیوں کو بھی بہترین انتظام فرمایا۔ مکہ کی طرح اللہ پاک نے، بلکہ مکہ سے بھی بڑھ کر مدینہ منورہ کو اللہ تبارک تعالی نے بابرکت بنا دیا۔ اور اسی طرح سے پھر وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کا پڑوس نصیب ہوا، یعنی کون؟ انصار اچھے لوگ تھے، اچھا پڑوس بھی مل گیا، اور رزق کا انتظام بھی ہو گیا، اچھا پڑوس بھی مل گیا، عزت بھی مل گئی، نیک نامی بھی مل گئی، اور پھر کچھ وقت کے بعد اللہ پاک نے واپس غلبہ بھی عطا فرما دیا مکہ مکرمہ پر۔ تو یہ فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے یوں ہجرت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ اب جو جہاں سے آج کا سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے، افامن الذین مکروا السیئات،
یہ در حقیقت ان لوگوں کو کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے مکہ میں، تو ان کو ایک سخت تنبیہ اور ایک ڈراوا ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے؟ وہ یہ نہیں ڈر رکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کے خلاف جو سازشیں مکر اور منصوبے کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک انہیں زمین میں دھنسا دے، یا وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں شعور بھی نہ ہو، یا اللہ پاک ان کو چلتے پھرتے دن میں پکڑ لے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خوب ڈرا دھمکا کر پھر عذاب کی شکلیں ان پر لے کر آئے، تو کیا وہ سب چیزیں یہ نہیں دیکھتے؟ کیا وہ بے خبر ان باتوں سے؟ تو ہر معاند اور ضدی اور حق کی مخالفت کرنے والے کے لیے یہ تنبیہ ہے، وہ ان آیات پر غور کرے کہ اسے ڈرنا چاہیے گناہ کرتے ہوئے اور ڈٹائی کرتے ہوئے اور حق کی مخالفت کرتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اب دیکھیے ذرا، افامن الذین مکروا السیئات، افامن کیا بے خوف ہو گئے، الذین وہ لوگ، مکروا السیئات جنہوں نے سیئات، جنہوں نے برائیاں کی ہیں، یعنی جنہوں نے برے مکر و فریب کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف، جنہوں نے بدترین مکر و فریب کیے، کیا وہ بے خوف ہو گئے؟ کس بات سے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، ان یخسف اللہ کہ اللہ دھنسا دے ان کو، بہم ان کو، الارض زمین میں، او یا یاتیہم العذاب آئے ان کے پاس عذاب، من حیث اس جگہ سے، وہاں سے، لا یشعرون جہاں سے ان کا شعور بھی نہ ہو۔ کہاں سے عذاب آیا؟ پھر اللہ پاک نے عذاب لایا۔ کیسے؟ یہ مکہ والوں پر عذاب آیا اور بدر والے دن یہ مارے گئے، اور وہ عذاب وہاں سے آیا، ان کا وہم اور گمان بھی نہیں تھا کہ جو لوگ ہمارے پاس سے نکل کے گئے ہیں، نہتے ہیں، اور یہ کیا دوبارہ ہمارے اوپر غالب ہو جائیں گے، اور وہ 313 1000 کے مجمع پر غالب آ جائیں گے، اور 313 جن کے پاس لڑنے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، کیا وہ 1000 پر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر غلبے کی شکل دکھائی، اور یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پکڑ لے، ان کو گرفت میں لے آئے، فی تقلبہم ان کے چلتے پھرتے میں، اچانک کوئی ایسی مرض آ جائے، اچانک کوئی زلزلے کی کیفیت آ جائے، اچانک کوئی زمین کے اندر دھنس جانے کا معاملہ پیش آ جائے، فما ہم بمعجزین یہ کسی بھی معاملے میں عاجز نہیں کر سکتے اللہ پاک کو، او یاخذہم علی تخوف یا ان کے اوپر آ جائے عذاب اللہ کی جانب سے، کیسا؟ علی تخوف اللہ پاک ڈراتے ڈراتے ان کو عذاب۔ دیکھیں عذاب کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بغتتاً اچانک عذاب آ جانا، اچانک آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس عذاب سے پہلے اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ نہ ہوئی ہو، تنبیہات بے شمار ہوتی ہیں، لیکن انسان ان تنبیہات سے سبق لیتا نہیں ہے۔ یہ تو آدمی کی سستی کہیے، یہ انسان کا جو نا غفلت کہیے کہ انسان کے پاس بے شمار تنبیہات آتی ہیں، ایک آدمی کو مرنے سے پہلے کئی بار وارننگ دی جاتی ہے، اور بڑھاپا ہونا یہ خود ایک تنبیہ ہے، اسی طرح سے اولادوں کا ہونا ایک تنبیہ ہے، پوتوں کا پیدا ہونا ایک تنبیہ ہے، بیماریوں کا آنا ایک تنبیہ ہے، لیکن بے شمار تنبیہات سے انسان سبق حاصل نہیں کرتا، اور پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور یہ بڑے سخت جو ہے بہت یوں کہیے کہ غفلت کی بات ہے، اور بری بات ہے کہ انسان ان تنبیہات سے سبق حاصل نہ کرے۔ دوسری صورت اللہ کے عذاب کی یہ ہوتی ہے کہ عذاب اس طرح سے آتا ہے کہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی سخت کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اور 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ سال اس بیماری میں، اس تکلیف میں رہا، اور آج مر رہا، کل مر رہا، آج مر رہا، اس کو بھی احساس ہے کہ اب میرے وقت زیادہ نہیں ہے، یہاں تک اسے احساس ہو گیا، اور پھر اس کی پکڑ آئے، تو فرمایا او یاخذہم علی تخوف یا اللہ پاک انہیں اس طرح سے پکڑے کہ ڈراتے ڈراتے اللہ پاک ان کو پکڑے، فإن ربکم لرؤوف الرحیم تمہارا پروردگار پہلے سے تمہیں آنے والے عذابوں کی اطلاع دے رہا ہے، اس لیے کہ تمہارا پروردگار بڑا مہربان ہے، وہ اس لیے پہلے سے اطلاع دے رہا ہے کہ تم عذاب کی آمد سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرو، اور مہلت اللہ نے جو تمہیں دے رکھی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔
اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء، اب ایک اور بہت بڑی ایک دلیل آئی ہے اللہ کی قدرت کی کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا اللہ پاک کی قدرت نہیں دیکھتے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا قادر ہونا اور اچانک عذاب لانا کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ الی ما خلق اللہ، ان چیزوں کی طرف جن کو اللہ نے پیدا کیا، من شیء، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے سب کا سب، یتفیأ ظلالہ، ہر شے کا سایہ ڈھلتا ہے، عن الیمین، دائیں طرف سے، والشمائل، بائیں جانب سے، سجدا للہ، اللہ کی طرف جھکتے ہوئے، وہم داخرون، اور سب کے سب اللہ کے سامنے تابعدار ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ صبح و شام کا نظام جو آپ کو نظر آتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو چیزوں کے سائے ایک طرف ہوتے ہیں، مشرق کی جانب ہوتے ہیں، اور دوسری طرف شام جب آتی ہے تو دوسری طرف چیزوں کے سائے چلے جاتے ہیں، تو یہ سایوں کا دائیں اور بائیں ہونا، مشرق کی طرف جانا اور مغرب کی طرف جانا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے اندر انقلابات برپا کر رہا ہے، ایک حال سے دوسری حالت میں، دوسری حالت سے تیسری حالت میں لے کے آ رہا ہے۔ اور پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سایوں کا بدلنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس شے کا سایہ ہوتا ہے، یہ بات سمجھیے گا، سایہ کی یہاں تذکرہ کیوں کیا؟ ہر وہ شے جس کا سایہ ہے وہ حادث کہلاتی ہے، وہ پیدا ہونے والی چیز کہلاتی ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہے۔ چنانچہ جب وہ مخلوق ہے تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ سب کے سب مخلوق اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا، اور سب کے سامنے اللہ، سب کے سب اللہ کے سامنے تابع ہیں، تمہیں بھی اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کے لیے سجدہ میں منقاد ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں یعنی ملائکہ، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہیں، زمینوں میں کیا ہے، من دابۃ، ہر چوپائے، ہر چلنے والے، زمین پر رینگنے والا، چلنے والا، زمین آسمان کے بیچ میں اڑنے والا، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ان کا سجدہ کیا ہے؟ باقی مخلوقات کا سجدہ یہ ہے کہ جس مخلوق کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں لگنا، یہی اس کا سجدہ ہے۔ والملائکہ، اور اسی طرح سے فرشتے، وہ بھی اللہ کے سامنے سجدے میں منقاد اور جھکے ہوئے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، اور وہ کسی بھی قسم کا تکبر نہیں کرتے، وہ باوجود بلند مقام ہونے کے کسی بھی قسم کا تکبر نہیں کرتے۔ یا یہ معنی بھی ہے لا یستکبرون عن اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے اعراض نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے اعراض نہیں کرتے۔ یخافون ربہم، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، پروردگار ان کے اوپر حکمران اور غلبہ رکھے ہوئے ہے، وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں، جب باوجود یہ کہ وہ فرشتے طاقت میں تم سے زیادہ سخت، رفتار میں تم سے تیز، وہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، تو تمہیں بھی جھک جانا چاہیے۔ سجدے کی آیت ہے، سجدہ لازم ہے، سجدہ کر لیجیے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے لا تتخذوا الہین اثنین۔ اب یہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ النحل کے شروع میں جو موضوع تھا، دعویٰ تھا، ایک تو عرض کیا تھا کہ سورۃ النحل کے اندر اللہ پاک نے انعامات کو بیان فرمایا، ابھی آگے پھر سے انعامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آگے آنے والی آیات میں۔ تو اللہ پاک کی نعمتیں، اور نعمتوں کے ساتھ کہ تمہارا رب حقیقی ایک اللہ ہے۔ شروع میں آئی تھی بات کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امری علی من یشاء من عبادی ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ وحی اتارتا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا انعام تھا انسان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، وحی کا انتظام ہے، اور اس وحی کے انتظام کا مفہوم اور جو اس کا خاص موضوع ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اب اسی مضمون کو دہرایا گیا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود مت قرار دو۔ تعدد نہیں ہے، نہ ذات میں تعدد نہ صفات میں تعدد۔ ذات میں تعدد کا مطلب کچھ لوگوں کا کہنا کہ خیر کا خالق الگ ہے، شر کا خالق الگ ہے، بات سمجھے جی، خیر کا خالق الگ ہے اور شر کا خالق الگ ہے، نہیں، ایک ہی اللہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک تعالی
اچھی چیزوں کا خالق ہے لیکن بری چیزوں کا، جیسے میں نے عرض کیا. اور کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنے بندوں، اپنے اعمال کا از خود خالق ہے. ایک آدمی نے خود کام کیا ہے، اس کام کا آدمی خالق ہے. یہ نظریہ بھی رد ہے کہ نہیں، کسی بھی چیز کا خالق جو ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہی خالق ہے. انسان کیا ہے؟ انسان کاسب ہے. ایک آدمی نے گناہ کیا ہے تو یہ گناہ کا یہ کاسب کہلائے گا، یہ گناہ کسب کر رہا ہے، یہ محنت، یہ اپنے عمل سے گناہ صادر کر رہا ہے. یہ گناہ کا خالق نہیں کہلائے گا، یہ کاسب کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس نظریے کی تردید ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دو خدا ہیں، ایک جو ہے وہ خیر کا، ایک شر کا لا تتخذوا الہین اثنین. الہ دو نہیں ہیں، ذات میں بھی دو نہیں، صفات میں بھی دو نہیں. صفات میں دو نہ ہونے کا مطلب جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کی صفات کسی اور میں نہیں ہے. جس طرح سے اللہ کا سننا، یہ سننا کسی اور کا نہیں. جیسے اللہ کا دیکھنا، دیکھنا کسی اور کا نہیں. جیسے اللہ کی قدرت اور بطش اور پکڑ ہے، یہ پکڑ کسی اور کی نہیں ہے. اگر یہ پکڑ کسی اور کے لیے ثابت کرو گے تو اس نے گویا کہ صفات میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. انما هو الہ واحد، الہ تو ایک ہی ہے. فإیایا فرہبون، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو. اور اس پر دلیل، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جب ایک دعویٰ ہوتا ہے تو دعوے کے بعد دلیل بھی آتی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، کئی نہیں ہے، ایک ہی ہے. کیا دلیل ہے؟ اس لیے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، والارض، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہو، اور یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور آج ابھی پھر ذکر کر رہا ہوں اس کو، کہ جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ اور جو کچھ زمینوں میں سب اسی کا ہے، اس میں آپ یہ معنی دین مرشید فرما لیں کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، خلقن، ملکن، تصرفن. تین الفاظ میں نے کہے. خلقن کا مطلب کیا ہے؟ خالق اللہ ہی ہے. نمبر دو، مالک اللہ ہی ہے. نمبر تین، متصرف اللہ ہی ہے، کہ ان میں تصرف اللہ ہی کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب کے سب یہ اللہ کے ہیں، خلقن، ملکن، تصرفن. اور ایک اور لفظ بھی بڑھا دے، عبیدن، کہ سب کے سب بندے اللہ ہی کے ہیں. سمجھے جی. ایسا تو نہیں ہے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، متصرف اللہ ہے لیکن وہ بندگی کسی اور کی کر رہے ہو، ایسا نہیں. بندے بھی اللہ ہی کے. تو یہ چار باتیں ذہن نشین کر لیجیے گا جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے سب اللہ کا. یعنی اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ متصرف بھی ہے، اور اللہ ان سب کا معبود بھی ہے، اور سب کے سب یہ اللہ کے بندے ہیں. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور عبادت خالص اسی ہی کے لیے ہے. یہ اگلی دلیل آ گئی. عبادت خالص، الدین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عبادت. عبادت ساری کی ساری اسی ہی کے لیے ہے. واصباً، لازماً، لازماً عبادت اسی کی ہے. افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا سے ڈرتے ہو؟ ایسا ڈر تم اللہ کے سوا سے رکھتے ہو جو اللہ سے رکھنا چاہیے، کہ تمہیں یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم نے ایک دین کی اتباع کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. کیا اللہ کی ناراضگی زیادہ ہے یا فلاں کی ناراضگی؟ یہ بڑے غور کی بات ہے، غور طلب امر ہے. کبھی کبھی ہم بھی اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں ناراض ہو جائے گا. خوشیوں کے موقع پر، غمیوں کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اللہ کے سارے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا کریں جی، ہمارا خاندان ہے، ہم نے خاندان کو بھی تو راضی رکھنا ہے. پردہ نہیں کریں گے جی، گیدرنگ مکس ہونی چاہیے، ایک ہی جگہ پر شادی کا انتظام ہونا چاہیے، بیچ میں پردہ. کیا کریں جی، خاندان والے برا. اللہ کے بندو کچھ تو ہوش کے ناخن لو، شرک کر رہے ہو تم. یہ ڈر تو اللہ سے رکھنا چاہیے تھا کہ بھائی اس طرح سے اس منظر میں جو ہم نے مجمع جمع کیا ہے، جو دعوت ہم نے دی ہے، اور یہ ہم نے لکھا ہے کہ جناب دعوت مسنون، ولیمہ مسنون ہم نے اوپر لکھا ہے. کیا یہ مسنون ہے؟ یہ تو سنت کی توہین کر رہے ہو کہہ کر. یعنی اس گناہ کو آپ گناہ نہیں سمجھ رہے ہو اور گناہ کو آپ ثواب سمجھ رہے ہو، تو یہ کوئی کم گناہ ہے. اور پھر اس گناہ کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، اور آپ کے کارڈ چھپ رہے ہیں اس گناہ کی طرف دعوت دینے کے لیے.
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کافی نہیں ہے؟ وہ نہیں سنا جس میں آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، نیکی کا حکم کرنا اور گناہوں سے روکنا چھوڑیں گے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول کیا ایسا ممکن ہے آپ کی امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس سے بھی سخت وقت آئے گا۔ وہ کیا آئے گا؟ کہاں لوگ گناہ کی طرف دعوت دیں گے اور نیکی سے روکیں گے، یہ بھی آئے گا وقت، اور یہ آج ہے۔ گناہ کی طرف دعوت دیں گے اور نیکی کی طرف نیکی سے روکیں گے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایسے مجمع میں دعوت دینا، ایسی جگہ پر دعوت دینا اور اس کے لیے جناب انتظام کرنا کہ جہاں گناہ ہو، نافرمانی ہو اللہ کی، پردے کا انتظام نہ ہو، حجاب کا انتظام نہ ہو، ایک ہی جگہ مرد عورت بیٹھتے ہوں، آمنے سامنا ہو، کتنا برا ہے۔ کیا وہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے؟ کیوں وہ بے خبر ہو گئے اس بات سے کہ اللہ پاک اگر دھنسا دے اس مجمع پورے کے پورے کو، تو پھر اگر یہ سارا کا سارا مجمع زمین میں دھس جائے تو یہ جو پیچھے آیات پڑھی ہیں یہ ہم سب کو تنبیہ نہیں کر رہی کہ انسان اپنی غلطی کو غلطی سمجھے، اپنے گناہ کو گناہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے؟ لیکن یہ بڑی ڈٹائی کی بات ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو غلطی نہ سمجھتے، اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ تو اس لیے افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا سے ڈرتے ہو؟ کیوں اللہ کے سوا سے ہم ڈریں بھائی؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو وہاں ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم کسی کا ڈر نہیں سامنے رکھیں گے۔ کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو وہ ہوتا رہے، مجھے اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے نا اس کی؟ نہ جاؤ ایسی مجالس میں، چھوڑ دو۔ جہاں ایسی مجالس ہیں آپ کو پتہ چلا کہ وہاں گناہ ہے، آپ پہلے ایک دن پہلے چلے جاؤ، 2 دن پہلے، ارے بھائی آپ ہمارے عزیز ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، اچھے آپ کا پروگرام ہے، اللہ اس کو مبارک کرے، ہم مبارکبادی کے لیے حاضر ہوئے، لیکن اس موقع پر میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ خاتون خانہ کہے نا میں اس موقع پر نہیں آ سکتی کہ جس میں میرا دین متاثر ہو، میرا ایمان متاثر ہو، میں وہاں کھانا کھانے کے لیے، وہاں آپ کو راضی کرنے کے لیے، جہاں میرا اللہ ناراض ہوتا ہو، میرا رسول ناراض ہو جائے، میں وہ کام کرنے کے لیے وہاں نہیں آ سکتی۔ تو جتنے ناراض ہو جائے کیا بات ہے؟ اور یہ بات طے شدہ ہے، ایمان رکھو بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھو نا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کرے ہم سب کے دلوں میں وہ رچ بس جائے کہ جب آپ نے خاندان کی ناراضگی مول لی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا، اللہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا۔ اب آزما کے دیکھیے گا، بالآخر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ عزت نفس اس کی مجروح، اس کا ایمان متاثر ہو رہا تو وہ نہیں آیا، وہ سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ آئندہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد قریب کی اگلی جو تقریب ہوگی وہاں پتہ چلے گا کہ فلاں صاحب اچھا خاصا خاندان میں ان کا اثر رسوخ ہے، لیکن اس موقع پر وہ حاضر نہیں ہوئے اس لیے کہ جناب بے حجاب معاملہ تھا۔ تو اگلی تقریب میں کسی نہ کسی درجے میں اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کرتے 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 ایک بالکل شریعت کے مطابق معاملہ ہو جائے گا۔ آپ کچھ قربانی تو دو، لیکن ایک آدمی ذرا سا بھی تیار نہ ہو، قربانی ہی نہ دے، تو قربانی اسی چیز کا نام ہے کہ کچھ انسان اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، کچھ رشتہ داریوں کو، ان سب چیزوں کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو افغیر اللہ تتقون، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک مختصر جملہ ہے، افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا سے اتنا ڈر رکھتے ہو جو اللہ سے رکھنا چاہیے؟ اب اگلی بات کو سنو، کیا یہ جھنجھوڑ دینے والی آیت نہیں ہے کہ آج اگر معاشرے میں عزت آپ کی ہوئی ہے اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے تو آپ کو ایک عزت جو ملی ہے یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ نعمت کس نے دی ہے؟ کیا آپ کو معاشرے میں اپنے خاندان میں بڑا کس نے کیا ہے؟ آپ کو اپنے خاندان میں عزت کس نے دی ہے؟ کیا جو آپ کو مدعو کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس نے عزت دی ہے یا یہ اللہ نے عزت دی ہے آپ کو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمت ہے، چاہے مال کی، چاہے عزت کی، اقتدار کی، فَمِنَ اللَّهِ، یہ نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔
ثم اذا مسکم الضر، اور پھر جب تمہیں تکلیف پہنچے گی ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور آج تم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو، اور آج اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پر ڈٹے ہوئے ہو، جب تکلیف پہنچے گی تو فالیہ تجأرون، پھر اسی کی طرف بھاگو گے، اسی کی طرف واویلا کرو گے۔ اب تو کوئی خاندان والا نہیں آئے گا، مشکل میں تو کوئی نہیں ساتھ دیتا۔ ثم اذا کشف الضر، فرمایا ثم اذا کشف الضر، اور پھر جب وہ تکلیف کو ہٹاتا ہے، ہٹاتا بھی اللہ ہی ہے، عنکم، تم سے، اذا فریق منکم، پھر بھی ایسا ہوتا ہے تم ناشکرے، اذا فریق منکم، تم میں سے کچھ لوگ بربہم یشرکون، اپنے پروردگار کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتے ہیں، پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ کیا شرک کرنے لگتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ شرک یہاں سمجھیے گا، یہاں شرک یہ کرتے ہیں کہ جب مصیبت آئی تو کسی نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا، اس نے اللہ کو پکارا، اللہ نے اپنے فضل سے اس مصیبت کو دور کر دیا، نہ اپنی ذاتی صلاحیت تھی اس مصیبت کو دور کرنے کی، نہ کوئی اور معین اور مددگار تھا کہ جو مصیبت کو دور کرتا، صرف اللہ نے دور کی۔ مصیبت دور ہونے کے بعد نسبت اپنی طرف کر رہا، میری کوشش سے، میری محنت سے ہوا، نسبت فلاں کی طرف کر رہا، فلاں نہ ہوتا تو میں مر گیا تھا۔ ارے اللہ کے بندے کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا لیکفروا بما آتیناہم، انجام یہ ہوتا ہے، اسلام کو سمجھیے گا، لام عاقبت کا ہے، ایک لام ہوتا ہے علت کے لیے، اور علت کے لیے جب لام آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ ایسا ہو، تاکہ وہ کفر کرے، یہاں لام علت کے لیے نہیں ہے، عاقبت کا ہے۔ عاقبت کا مطلب کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا ثم اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اور پھر اپنے پروردگار کا یہ شرک کرنے لگتے ہیں، جب تکلیف دور ہو گئی شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، نتیجہ یہ نکلا، انجام یہ ہو گیا، نتیجہ یہ نکلا، لیکفروا، کفر کر بیٹھے، بما آتیناہم، جو کچھ ہم نے دیا تھا، جو مشکل میں ہم نے مشکل میں فریاد رسی کی تھی، اس سب کا انکار کر بیٹھے۔ ٹھیک ہے، کر لو انکار۔ آگے پھر ایک چھوٹا سا، ایک مختصر ایک جملہ آیا، فتمتعوا، انکار کر لو اللہ کا اور مزے اڑا لو دنیا سے، فتمتعوا، اقربا سے، اعزاء سے، دوست و احباب سے، اپنی زندگی سے مزے لوٹ لو، فتمتعوا، مزے لوٹ لو، مزے لوٹ لو۔ اللہ اکبر، فسوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ مزے لوٹ لو، آج تمہیں جو کچھ کرنا ہے، یہ مہلت ہے۔ تم مہلت کو یہ نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہلت ہے، اور اس مہلت سے تم سبق حاصل نہیں کر سکتے ہو نا، ٹھیک ہے، مزے لے لو چند دن، فسوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر آدمی نہیں بچتا، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، یا اس دنیا میں یا موت کے بعد۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ، اور ٹھہراتے ہیں، بناتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، ان کے لیے، لا يعلمون، جن جو نہیں جانتے، ان کے لیے، نصیباً، کچھ حصہ بناتے ہیں، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے۔ یہ در حقیقت اس کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو سورہ اعراف کی ایک آیت کے ساتھ ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ سورہ اعراف نہیں بلکہ سورہ انعام، سورہ انعام آپ کھولیں ذرا۔ یہ آیت نمبر آپ آ جائیں 136 پر۔ سولہ نمبر رکوع میں آیت نمبر 136، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ مل گئی، مل گئی۔ اب یہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور
انہوں نے قرار دیا، ٹھہرا دیا، للہ اللہ کے لیے، مما ذرا جو اللہ نے پیدا کیا ہے، من الحرث کھیتیاں، والانعام جانور، نصیباً کچھ حصہ اللہ کے لیے ٹھہرایا انہوں نے، یعنی کھیتیوں سے جو پیداواریں حاصل ہوتی نا، ان پیداواروں میں سے کچھ حصہ تو اللہ کے لیے وقف کرتے، اور وہ اللہ کے لیے وقف کر کے پھر کہاں دیتے؟ فقیروں کو، غریبوں کو، ان پر خرچ کرتے۔ فقالو اور کہتے ہذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، ہذا للہ بزعمہم، یہ اللہ کے لیے ہے، اور وہذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ تو کچھ حصہ تو وہ مختص کرتے تھے معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے، اور کچھ حصہ مختص کرتے تھے اللہ کے لیے۔ نظر و نیاز جو دیتے تھے نا، کچھ نیاز اللہ کے لیے ہوتی تھی اور کچھ کس کے لیے ہوتی تھی؟ بتوں کے لیے۔ اب اگلی بات دیکھیے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور جو نظر و نیاز اپنے شرکاء اور بتوں کے لیے متعین کرتے تھے، فلا یصل الی اللہ، اس کو اللہ والے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے۔ کہتے تھے جناب اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بتوں کا کوئی حصہ وہ نیاز کا اللہ والے حصے میں نہیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ بت ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی ناراضگی سے ڈر ہے تمہیں۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ اللہ والا حصہ اگر شرکاء کے حصے میں چلا جاتا تو کہتے کوئی حرج نہیں۔ بات سمجھے؟ کہتے کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ کہا ساء ما یحکمون، بڑی بری سوچ تم رکھتے ہو، معبودوں سے ان سے تم اتنا ڈرتے ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ اب بالکل اسی طرح سے اب یہاں آ جائیے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور قرار دیا انہوں نے لما لا یعلمون، جن کے لیے وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی جن کے معبود ہونے پر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، ان کا حصہ مما، ان کے لیے حصے مقرر کر دیے، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا ہے، ہم نے ان کو کھیتیاں دی، ہم نے ان کو جانور دیے، ہم نے ان کو نعمتیں دی، ہم نے ان کو مال دیا، اس مال میں سے کچھ حصہ انہوں نے مختص کر دیا، کن کے لیے؟ ان بتوں کے لیے، لما لا یعلمون، جن کے معبود ہونے پر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، تم سے سوال کیا جائے گا، اما کنتم تفترون، جو تم جھوٹ باندھتے ہو، یہ تم جو جھوٹ بولتے ہو اور حصے متعین کرتے ہو، نظر و نیاز جو غیر کے لیے تم دیتے ہو، یہ اللہ تم سے پوچھے گا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نیاز ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز، یہ فلاں کی نیاز، یہ فلاں کی۔ ارے بھائی، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ نظر و نیاز کے سلسلے نہ کیا کرو۔ ثواب پہنچانا ایک الگ بات ہے کہ یا اللہ یہ میں نے نیک عمل کیا ہے، اس نیک عمل کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دی، یہ میں کس کو دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے لیے یہ میں عمل کر رہا ہوں۔ ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، چھوٹا عمل، بڑا عمل، سارے کے سارے اعمال کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ سنتیں، فرائض بھی اللہ کے ہیں، سنتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سنت رسول اللہ کی، ارے بھائی ایسا نہیں ہے، فرض کی نماز اللہ کے لیے اور سنت رسول اللہ، ایسا نہیں۔ یہ سنت جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں اس لیے پڑھی ہیں تاکہ یہ فرائض کے لیے تکمیلہ بن جائیں، کہ فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ کمی ان سنتوں سے تاکہ پوری ہو جائے گی۔ جو سنتیں پہلے کی ہیں، بعد کی ہیں، نوافل ہیں، وہ اسی لیے ہے تاکہ یہ کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے کسی نہ کسی درجے میں۔ بات سمجھے؟ ہر نماز کے ساتھ سنتیں ہیں، فجر سے پہلے آپ پڑھتے ہیں 2 سنتیں ادا کرتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتی ہیں، ظہر سے پہلے بھی، بعد میں، عصر سے پہلے غیر موقدہ ہیں، مغرب کے بعد موقدہ ہیں، عشاء کے بعد موقدہ ہیں، یعنی ہر نماز سے سنتیں ہر نماز کے ساتھ ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں تاکہ جو فرائض میں آپ کی کمی کوتاہی ہے وہ کوتاہی ان سنتوں سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، سبحانہ، عجیب، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور یہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بنات، بیٹیاں، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، کس کو؟ فرشتوں کو، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، ملائکہ کو، آگے آئے گا سورہ صافات کے اندر، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ اور جنات کے درمیان میں رشتہ داری قائم کر دی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شادی کی ہے جنیوں سے، اور اس سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ ملائکہ پیدا ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، سبحانہ، اور انہوں نے اللہ کے لیے جناب بیٹیاں ٹھہرا دی ہیں، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، کس چیز سے؟
اولاد سے پاک ہے، اللہ بیٹی کے تصور سے پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ چاہتے ہیں، وَلَهُمْ ان کے لیے مَا يَشْتَهُونَ جو چاہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اول تو اللہ بیٹوں سے بھی پاک، بیٹیوں سے بھی پاک، بیوی سے بھی پاک، یہ توالد تناسل کے سلسلے سے ہی اللہ پاک کیا ہے؟ مبرہ منزہ ہے۔ لیکن قرآن کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے دلیل قائم کرنے کا۔ اس دلیل کو کہا جاتا ہے علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ کیا مطلب؟ ایک منٹ کے لیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، بات تو غلط ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، اللہ پاک ان سب چیزوں سے پاک ہے، لیکن ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک منٹ کے لیے اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اولادوں میں بیٹے زیادہ طاقتور ہیں یا بیٹیاں؟ کہ بیٹے طاقتور ہیں۔ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، تو اللہ کے لیے تم نے بیٹیوں کیوں منتخب کی ہیں؟ سورہ نجم کے اندر بھی اس مضمون کو اس طرح سے ذکر فرمایا، الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ الکم الذکر ولہ الانثی افرأیت الذی تولی۔ ہاں، وہ منات ثالثۃ الاخری، منات کو انہوں نے بت بنایا، لات کو انہوں نے اللہ کی، یہ سب کے سب مؤنثات ہیں، یہ تمام کے تمام بت جو تھے وہ سب مؤنث تھے۔ کہا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا یہ کیسی بات ہے کہ اللہ پاک کے لیے تو تم نے مؤنث کا انتخاب کیا اور اپنے لیے مذکر کا انتخاب کیا؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تقسیم بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے، یہ کیسی تقسیم تم کرتے ہو؟ تو اس کو کہا جاتا ہے علی سبیل الاعتراف من الخصم، کہ یہ کیسے تقسیم تم کر رہے ہو؟ اول تو اللہ ان سب سے کیا ہے؟ مبرہ منزہ ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے اگر ہم تسلیم کر ہی لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہو، تو پھر اللہ کے لیے بیٹے تم کیوں نہیں منتخب کرتے ہو؟ کمزور مخلوق، صنف نازک اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو، طاقتور مخلوق اپنے لیے ثابت کرتے ہو۔ بات سمجھے جی؟ اس دلیل کو ایک اور جگہ پر بھی اس طرح سے ذکر فرما دیا، قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرما دیجئے اگر بالفرض اللہ کے لیے اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، سب سے پہلے میں مانتا اس کو، سب سے پہلے میں مانتا کہ اگر اللہ کے لیے جتنی بھی صفات ہیں، اللہ کے لیے جو کچھ بھی ثابت ہے، ان سب کو سب سے پہلے کون مانتا ہے؟ رسول مانتا ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے اولاد ہوتی تو سب سے پہلے کون مانتا؟ رسول مانتا۔ تو اللہ تو ان تمام چیزوں سے مبرہ منزہ ہے۔ اب دیکھیے، اور حالانکہ حال یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ، جب خوشخبری دی جاتی ہے، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی ایک کو، بِالْأُنثىٰ، بچی کے پیدا ہونے کی، کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکی کی خوشخبری مبارک ہو جی، لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ہو جاتا ہے سارا دن اس کا چہرہ سیاہ، ظَلَّ سارا دن ہو جاتا ہے، وجهه اس کا چہرہ، مُسْوَدًّا کالا، وَهُوَ كَظِيمٌ اندر گھٹ رہا ہوتا ہے، کہ خود اپنے گھر میں بچی کی خبر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ کے لیے بچی ثابت کر رہا ہے۔ یتوارا من القوم، اور حال یہ ہوتا ہے یتوارا من القوم، کہ چھپتا پھرتا ہے قوم سے، من سوء ما بشر بہ، اس برائی کی وجہ سے جس کی خوشخبری اس کو دی گئی ہے۔ کس کی دی گئی ہے؟ بیٹی کی پیدائش کی۔ اور اس طرح سے مخمصے میں مبتلا ہو جاتا ہے، شش و پند میں ہوتا ہے، کیا کروں؟ ایمسکہ علی ہون، دل میں خیال آتا ہے، کہتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا اس بچی کو جو گھر میں نو مولود پیدا ہوئی ہے اس کو برداشت کروں علی ہون، ذلت پر، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو میں زمین کے اندر زندہ ہی گاڑ دوں۔ الا ساء ما یحکمون، بڑی بری بات تم لوگوں نے سوچی ہے، بڑی بری بات سوچی ہے، بہت بدترین بات سوچتے ہو تم۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کا یہی نقشہ تھا اس ماحول کے اندر، اور اس ماحول میں کیا پوری دنیا میں عورت کا یہی نقشہ تھا، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر اس رسم کا خاتمہ فرمایا، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے،
کفن میں لپیٹے بغیر زمین میں ڈال دیتے تھے، زندہ ہی دفن کر کے گھاڑ کے آ جاتا ایک آدمی، گڑھا کھود کر بچی کو وہاں رکھتا، اوپر سے مٹی ڈال دیتا۔ کیا ظالم اور سنگ دل اور کیا پتھر دل انسان تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرے ہوئے دل، سنگ دل، پتھر دل، اس قرآن نے ان پتھر دلوں کو کیسے موم کیا، کیسے موم کیا۔ جیسے بارش برستی ہے تو زمین میں بنجر زمینیں، ناقابل کاشت زمینیں، سخت زمینیں، وہ بنجر زمینیں پھل دینا شروع کرتی ہیں، وہاں سے سبزہ نکلتا ہے۔ اسی طرح سے ان زمینوں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوئی دل کی زمینوں پر، تو وہ سنگ دل اور پتھر دل زمینیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور ظالم تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قوم کے رہبر اور رہنما بنایا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت ہے۔ کس طرح سے مرے ہوئے دل وہ زندہ ہوئے، کیسے زندہ ہوئے، اور وہ بیٹی کو اور عورت کو کیا اس معاشرے میں عزت ملی۔ 4 حیثیتوں سے اس کو عزت دی گئی ہے۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ایک مستقل عزت ہے اس کی، بیوی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، کیا عزتیں دی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو۔ اور یہ جو 4 رشتے اس کے ساتھ جوڑے ہیں، بلند ترین رشتے ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں رشتوں کو اس کا محافظ بنایا ہے، اس کا نگہبان بنایا ہے۔ ان 4 رشتوں کو، مقدس رشتوں کو اس کا محافظ بنایا ہے کہ یہ اس کی عزت کی، اس کی جان کی، اس کی مال کا تحفظ کریں گے، اور یہ 4 رشتے اس کی ضروریات کو پورا کریں گے، ایک نہ تو دوسرا، دوسرا نہ تو تیسرا، تیسرا نہ تو چوتھا۔ اور آج یہ بازار کی زینت بنے، اور آج یہ جناب ماحول کی زینت بنے، اور آج یہ نعرہ لگائے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کس قوم کی ترجمانی کر رہی ہے آج کی عورت اگر یہ نعرہ لگاتی ہے؟ یہ کس کی ترجمانی ہے؟ یہ تو خواہشات کی ترجمانی ہے، شیطانوں کی ترجمانی ہے، ظالموں کی ترجمانی ہے۔ وہ یہود و نصارہ جو اسلام کے قطعی طور پر دشمن ہیں، سری دشمن ہیں، کیا یہ ان کی ترجمانی کر رہی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزتیں اس کو دی ہیں، ان عزتوں کو یہ پامال کر کے یہ بازار میں آ رہی ہے، اور یہ اپنے لیے آزادی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ کیا بھائی سے آزاد ہو کر یہ آزادی، کیا آزادی چاہے گی؟ کیا شوہر سے یہ آزاد ہو کر کون سی آزادی چاہتی ہے؟ یہ باپ سے آزاد ہو کر کون سی آزادی چاہتی ہے؟ یہ بیٹے سے آزاد ہو کر کیا آزادی چاہتی ہے؟ اس کو مقدس عزت اللہ پاک نے گھر کے اندر دی ہے، اور یہ نقشہ، یہ نقشہ سمجھ لے، یہی اس کا پرانا نقشہ تھا، یہ اس کا پرانا نقشہ تھا، یہ اس کی پرانی تصویر تھی۔ اور اللہ پاک نے اسی لیے قرآن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ ہر ماحول اور معاشرے کے لیے یہ پیغام ہے کہ عورت کی یہ حیثیت تھی، اور اس حیثیت سے اٹھا کر بلند مقام دیا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے مرد کے لیے جنت رکھی ہے، بیٹے کے لیے جنت رکھی ہے، اور سب سے بہترین اس کو قرار دیا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جنت کی ضمانت اٹھائی ہے جو اپنی 2 بچیوں کی یا 2 بہنوں کی اچھی تربیت کرے اور ان کی شادی کرائے۔ یہ عزت ہے اس کی۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے ماؤں بہنوں کو، اور یہ غلط فلسفے جو آج ہمارے ماحول میں اور ہماری اس تہذیب کے اندر گندے جراثیم آ رہے ہیں، ان جراثیم کا آپ کو خیال کرنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بچیوں کو اس برے ماحول سے، اس بری سوچ سے پاک کرنا یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو سنو، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے کسی عورت کے بچی کے پیدا ہونے کی، ظل وجهه مسودًا، سارا دن اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر سے گھٹ رہا ہوتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس برائی کی وجہ سے جس برائی کی خوشخبری اس کو دی گئی ہے، یعنی بچی کے پیدا ہونے کی۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، دل میں یہ سوچتا ہے کہ کیا میں اس کو برداشت کروں ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں اس کو گھاڑ دوں زندہ ہی۔ الا ساء ما یحکمون، کیا بہت برا فیصلہ تمہارا نہیں ہے، کیا بری سوچ نہیں ہے تمہاری۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی، وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ پر، للذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے مثل السوء، سخت آزمائشیں ہیں، سخت ذلتیں ہیں اس دنیا کے اندر۔ مثل السوء
مثل کہتے ہیں بہت برا انجام ہونے والا ہے، بہت بدترین انجام ہونے والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور ہر قسم کی مشکل حل کرنے والا تو اللہ ہی ہے، ہر مشکل کا حل اور ہر عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبے والا ہے، سخت پکڑ رکھنے والا ہے۔ الحکیم، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تمہیں مہلت دے، فوری نہ پکڑے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر انسانوں کو ان کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے اللہ پکڑنا شروع کر دے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پاک پکڑے بندوں کو ان کے ظلم اور زیادتیوں اور گناہوں کی وجہ سے، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، زیادتیوں کی وجہ سے، تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، نہیں چھوڑے گا علیہا، اس زمین پر، من دابتن، کوئی بھی جانور، کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی چلنے رینگنے والا کچھ بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، تو عذاب میں پھر سب کے سب رگڑے جاتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ پاک انہیں مہلت دیے ہوئے ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک مہلت دیے ہوئے ہے۔ کیوں مہلت دیے ہوئے ہے؟ تاکہ یہ توبہ کر لے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ہاں جب وہ وقت آتا ہے، مہلت آتی ہے، تو پھر ان کو عذاب ایسا ہوتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، یہ پھر نہ آگے سرکتے ہیں نہ پیچھے کھسکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں، بس۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، یہاں پر بھی اسی بات کو دوبارہ سے دہرایا گیا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے یہ ٹھہراتے ہیں، ما، ان چیزوں کو، یکرہون، جو خود ناپسند کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے لیے گھٹیا مال ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے لیے عمدہ مال نہیں، گھٹیا مال، صدقہ کرنے کی بات بھی آئے تو گھٹیا مال ادھر دیتے ہیں۔ وَتَصْرِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں۔ کیا جھوٹ گھڑتی ہیں؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بڑی اچھائی ہوگی آخرت میں۔ دنیا میں جس کو مال و متاع ملا ہوا ہے، دنیا کا سامان ملا ہوا ہے، اور وہ اپنے اس زعم میں مبتلا ہے، اپنے اس زعم میں مبتلا ہے کہ جب دنیا میں مجھے سب کچھ ملا ہے تو آخرت میں بھی اللہ پاک دے گا۔ یہ کیسی سوچ سوچتے ہو؟ لا جرم ان لهم النار، خبردار خوب سمجھ لو، ان لهم النار، ان کے لیے دوزخ ہے، وانہم مفرطون، اور ان کو آگے دھکیلا جائے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، تاللہ، تیرے اللہ کی قسم، پروردگار کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، آپ سے پہلے بھی ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے کئی گروہوں کی طرف، امتوں کی طرف، فزین لهم الشیطان اعمالهم، جب رسولوں کو بھیجا تو پھر کیا ہوا؟ رسولوں نے سمجھایا، لیکن خرابی کہاں سے آتی ہے؟ یہ خرابی کو سمجھو، یہ میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں کہ اللہ کا کلام موجود ہے سامنے، اللہ کا قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، پھر کیوں بھٹکتے ہیں؟ کیوں بھٹکتے ہیں؟ کہا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے گناہوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس ظالم شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں۔ کیا؟ شیطان گناہوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، اور شیطان ان گناہوں پر دلائل لے کے آتا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بات عرض کی ہے کہ کسی گناہ کے اندر جانے کی بات ہے، اور اگر آپ سے یہ کہیں کہ نہیں بھائی مجھے نہیں جانا، وہاں گناہ ہوتا ہے، تو پھر شیطان 10 دلائل سجاتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کو جانا چاہیے، رشتہ داریوں کو پالنا، قرابت داریوں کا دیکھنا، اللہ کا حکم ہے رشتہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے، رشتے ناطے نہیں توڑنے چاہیے۔ یہ شیطان بھی وہی دلائل لے کے آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا بڑا آج کل دین کا داعی بنا ہوا ہے، تو وہ شیطان ظالم اسی قسم کے دلائل لے کے آتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو یہ اس ظالم سے بچو، اس ظالم سے بچو۔ تزیین عمل بہت خطرے کی بات ہے، تزیین عمل۔ میں عرض کرتا ہوں، اب اس میں ایک بات تو یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی طویل حدیث میں تزیین عمل کی ایک مثال سمجھائی ہے، اور اس مثال کو بہت اچھی طرح سے غور و فکر سے سمجھیں۔ میں اکثر یہ مثال سمجھایا کرتا ہوں، سنایا کرتا ہوں، اعتکاف کے موقع پر جوانوں کو یہ مثال خاص طور پر میں سمجھایا کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوموں کی ایک مثال سمجھائی کہ ایک شخص تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا،
اور وہ اپنے علاقے سے کٹ کر ایک تنہائی میں جنگل میں جا کے کسی عبادت میں لگ گیا. ایک چھوٹا سا جھونپڑا اس نے بنایا اور وہ عبادت میں لگا. تو شیطان کی تلبیس دیکھو، ظالم کا گمراہ کرنا. اب شیطان نے اس کو اسی رنگ میں ورغلانے اور گمراہ کرنے کی اس طرح سے کوشش کی کہ شیطان اس سے بڑا عبادت گزار بن کر اس کے جھونپڑے کے سامنے باہر جا کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اور یہ نماز پڑھتے ہوئے یہ عابد اس کو دیکھتا، عبادت گزار تو رشک کرتا کہ یہ کیا آدمی ہے، اس کو نہ دھوپ کا احساس، نہ گرمی کا احساس، نہ سردی کا احساس، یہ اللہ کی یہ تو بہت بزرگ ہے. وہ تھا شیطان. اور ایک دن شدید بارش ہوئی تو وہ بارش میں لگا ہوا عبادت کر رہا ہے. یہ عابد عبادت کرنے والا یہ بزرگ اس کے پاس جاتا ہے، اللہ کے واسطے میری جھونپڑی میں آ جاؤ، یہاں آ کے عبادت کرو، یہ بارش ہے، سردی ہے، یہ ہے وہ ہے. اس نے ڈانٹ دیا، پیچھے ہٹ جاؤ، تم میری عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے آئے ہو. میں ادھر آبادیوں سے کٹ کر ادھر جنگل میں آیا ہوں تاکہ کوئی میری عبادت میں خلل نہ ڈالے، اور تم یہاں آ گئے میرے ساتھ. تو وہ ڈانٹ دیا. کس نے؟ شیطان نے. تو یہ آدمی اور متاثر ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. پہنچی ہوئی تم لوگ بھی آج سمجھتے ہو نا، یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے. پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہے، جہنم میں پہنچی ہوئی ہے، کہاں پہنچی ہوئی ہے. دیکھا کرو بھائی، شریعت کے مطابق دیکھو، اس کی زندگی دیکھو. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے نہیں مانا. جب نہیں مانا، اس نے بڑی منت کی، سماجت کی، تو بالآخر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں چلنے کو تیار ہوں تیری جھونپڑی میں، ایک شرط ہے میری. کیا شرط ہے؟ بات آپ نے مجھ سے نہیں کرنی ہے، میں وہاں عبادت کروں گا، ایسا نہ ہو کہ تم میرے سے بات نہیں کروں گا. جی ٹھیک ہے. اب وہ جھونپڑی میں اسے لے آیا شیطان کو، سمجھے جی. تو آپ بیل مجھے مار والی بات کی اس نے. تو اب شیطان کو جھونپڑی میں لے آیا اور شیطان وہاں کے عبادت میں لگ گیا، لگے اور سا عبادت کرتا رہا، کوئی بات چیت نہیں. بالآخر شیطان نے جب دیکھا کہ یہ مکمل جو ہے نا اس کے دل میں میری محبت آ چکی ہے اور میں اس کے دل پر مکمل اختیار اور تسلط کر چکا ہوں، تو پھر شیطان جانے لگا. نے کہا میں ایک خاص چلہ کرنے آیا تھا، وہ وقت میرا پورا ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں. اب میں تجھے ایک چیز بتا رہا ہوں، چلو تمہیں کسی نے موقع پر نافع ہو جائے، فائدہ ہو جائے. کیا؟ کہ ایک دم تمہیں بتا رہا ہوں، اگر کسی پر جن سوار ہو جائے تو یہ پڑھ کے پھونکنا، بھاگ جائے گا. تو اس عابد نے کہا کہ بھائی مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، میں تو ویسے بھی لوگوں سے نہیں ملتا ہوں، آبادی سے کٹا ہوں میں، مجھے نہیں. کہا نہیں تم رکھ لو، کسی جگہ تمہیں کام آ جائے گا. زبردستی تھما کے چلا گیا. تو زبردستی جب اس کو تھما دیا تو یہ اس نے لے لیا، اور ادھر سے جب وہ بادشاہ کی بیٹی پر جا کے سوار ہوا شیطان، تو جن ہے. تو جب اس کے اوپر اس نے اثر ڈالا تو لوگوں نے کہا ویسے جن ہو گیا. بابا جن ہو گیا تو جن کا علاج کیا ہے، کون کرے گا؟ تو شیطان وہاں خود انسانی شکل میں بن کے کہنے لگا فلاں جنگل میں ایک بزرگ ہے، اس کے پاس ہے اس کا علاج. تو بادشاہ نے اپنے آدمی بھیجوائے کہ بھائی جاؤ اس کو لے کے آؤ. اس نے آدمی پہنچے، انہوں نے انکار کیا، کہا نہیں بھائی ہم تو نہیں جائیں گے. اس نے کہا میں تو عبادت کرتا ہوں، بادشاہ کو میرے پاس آنا چاہیے، میں نہیں جاتا ہوں. خیر یہ نہیں گیا. جب یہ نہیں گیا تو بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کے اس کے پاس پہنچا، اور جب پہنچا تو اس نے بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے دم پڑا اور وہ شیطان چھٹ گیا. اس لیے اسی نے بتایا تھا اس کو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لے گئے اس کو. کچھ دن کے بعد پھر شیطان سوار ہوا، پھر دم کے لیے لے آئے، پھر چھٹا. یہ کئی تسلسل سے سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک بار بادشاہ کو کسی سفر پر جانے کی نوبت آئی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو بیمار رہتی ہی ہے، تو اب اس کو کیا کیا جائے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو اسی جنگل میں بادشاہ کے جو اس غریب اس عبادت گزار کی جھونپڑی ہے اس کے پاس ہی اس کو جھونپڑا بنا دیا جائے اور وہاں ٹھہرا دیا جائے، اور وہ اس کو دیکھتا رہے گا. اور وہ ہے بھی نیک آدمی، ہے بھی کیا نیک آدمی. اچھا جی. تو یہ طے پایا، وہاں اس کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا، اور جناب وہ چلے گئے. تو اب روزانہ یہ عبادت گزار آدمی اپنی عبادت چھوڑ کر اس کی خیر خبر کے لیے جاتا. اور خیر خبر کا طریقہ یوں قائم کیا، یوں خیر خبر لیں گے کہ جناب تم اپنے دروازے میں بیٹھ جانا، میں اپنے دروازے میں خیر خبر لیں گے. پھر کچھ دن کے بعد شیطان نے خیال ڈالا کہ یہ درست نہیں ہے، اگر کسی نے اس طرح سے دیکھ لیا تو برا تاثر جائے گا. دیکھو کس طرح سے پٹیاں ڈالتا ہے شیطان، اللہ حفاظت فرمائے.
تو پھر کہا کہ اچھا بھائی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ پہلے اچھا نہیں، پہلے اس نے کہا کہ یہ کھانا لے کے جائے اور آ کے تمہارے دروازے سے لے کے جائے، لیکن پھر اس نے کہا کہ ایک شیطان نے ذہن میں خیال ڈالا ایک عورت زیادہ تمہارے دروازے پر آئے، اچھا نہیں ہے، ہمدردی ڈالیے نا، تمہیں اس کے دروازے پر جانا چاہیے۔ اچھا بھائی، اب یہ شیطان اس کے دروازے پہ چلا گیا، یہ عبادت گزار، تو عبادت گزار اس کے دروازے پر جاتا اور اس کو کھانا دیتا ایک عرصہ تک، یہاں تک بات چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی اس طرح سے تم ایک دوسرے سے آمنے سامنے بیٹھ کے پوچھتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے، کوئی دیکھ لے گا برا ہوگا۔ پھر اس نے شیطان ظالم نے اس عبادت گزار کو اس لڑکی کے جھونپڑے کے اندر داخل کر دیا۔ جب اندر داخل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تعلیمات اس جگہ پر کیا ہیں کہ کوئی مرد اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو۔ اب یہاں ہزاروں تمہیں شیطان پٹی ڈالے نا کہ بھئی کیا ہے، ہمدردی ہے، یہ ہے، وہ ہے، میں بہن بنا لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ لاکھوں آئے۔ تعلیمات رسول یہ ہیں کہ نہیں ہونا ہے، اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے اپنے ماحول کو پاک کرنا ہے، یہ ہم نے اپنے جوان بچوں کو سکھانا ہے، اپنی بچیوں کو یہ بات، یہ تعلیم دینی ہے ہم نے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ بلوغ کے بعد جمع نہ ہو۔ سمجھے جی؟ چاہے وہ تعلیمی راستہ ہو، تعلیم کے لیے دونوں مل بیٹھتے ہیں، آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، جو بھی مرضی کرتے ہیں، رسول اللہ کو کی تعلیمات کے تو تم نے خلاف کیا ہے۔ اب شیطان وہاں پٹیاں ڈالے گا، نہیں آپ یہ مجبوری ہے، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، یہ ہے، وہ ایسی مولیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، وہ پرانی، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو میرا بچہ بھی بڑا سمجھدار ہے، بچی بھی میری بڑی نیک ہے، یہ بھی بڑا نیک ہے، یہ بھی بڑی نیک۔ ادھر بھی شیطان پٹیاں ڈالتا ہے ماں باپ کے دلوں کے اندر بھی، اور ادھر بھی ڈالتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تزیین عمل۔ شیطان برے اعمال کو خوبصورت کرتا ہے۔ تو پھر وہاں وہی ہوا جو شیطان چاہتا تھا۔ جب وہی ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ عورت کو بچہ ہوا۔ جب بچہ ہوا تو اب یہ تو ثبوت ہے، تو گناہ کا ثبوت ہے۔ جب گناہ کا ثبوت ہے تو اس نے کیا کیا، اس عابد نے، عبادت گزار نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کو بھی قتل کر دیا، دونوں کو قتل کر کے ایک جگہ پر دفنا دیا اس نے۔ اور جب بادشاہ آیا تو بادشاہ کو اب کیا کہوں، کیا جواب دوں؟ ایک عرصے بعد آیا تو وہ جی آپ کی بیٹی بیمار تو تھی نا، مر گئی۔ اچھا بھائی ٹھیک، مر گئی۔ پھر کہاں دفن کی؟ وہ قبر ہے۔ وہ پڑھا کے چلے گئے، دیکھ کے قبر دیکھ کے چلے گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد شیطان، وہی شیطان ظالم اس بادشاہ کے بیٹے کے خواب میں آتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے عابد نے، اس عبادت گزار نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا۔ وہ سارا ماجرا اس نے خواب میں اس کو دکھایا۔ اس نے سوچا ایسے ہی خیال ہوگا۔ دوسرے دن دوسرے کے خواب میں، تیسرے دن تیسرے کے خواب میں اس نے کہا میں تو ضرور دیکھوں گا جا کے۔ اور شیطان نے یہ بتایا کہ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی ہوں گی، آپ جا کے دیکھیں، ہڈیاں تو گل گئی ہیں، بچی کی بھی ہوں گی۔ تو آج جب انہوں نے قبر کھودی تو یہ دونوں نتائج برآمد ہوئے۔ تو اب یہ بات یقینی ہو گئی کہ جرم ہوا ہے، اور اس جرم کے پاداش میں پھر اس نے اس کو قتل کیا اور بچی کو بھی قتل کیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو گرفتار کر دیا، اور گرفتار کر کے اس کو پھندے پہ لے آئے۔ جب اس کو پھندے پہ لایا گیا تو اب وہی شیطان اسی شکل میں جو عبادت کرتا تھا اس کے سامنے، وہ سامنے آیا۔ کہا مجھے جانتے ہو، میں وہی ہوں جس نے تمہیں یہ عمل بتایا تھا۔ تو کہا کہ اب مجھے چھڑا دو۔ کہا ایک شرط ہے، کلمہ کفر کہو تو چھڑاؤں گا۔ اس نے کلمہ کفر کہا اور ادھر سے انہوں نے رسی کھینچی اور پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، خاتمہ کفر پر ہوا۔ تو یہ ہے تلبیس ابلیس، یہ ہے شیطان کے داؤ، یہ ہے شیطان کے مکر و فریب۔ تو ایک شریعت کا راستہ تمہیں صاف سمجھایا کہ یہ شریعت ہے، پھر اس راستے سے ہٹ کر جو راستے ہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ وہ جتنے بھی مزین ہوں، جتنے بھی خوبصورت ہوں، جتنے بھی اچھے راستے ہوں، اگر وہ شریعت سے ہٹ کرے تو کوئی اچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تمہیں بتائی جا رہی ہے وہ خوبصورت زندگی ہے، وہ بہترین طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر، پردے کی زندگی سے ہٹ کر جو طریقہ ہے، چاہے اس کو جتنا مزین کر کے بیان کیا جائے، معاشرہ اس کو جتنا اچھا کر کے پیش کرے، وہ پیچھے سے شیطان کی سب پٹیاں کھلتی ہیں، وہ شیطان پیچھے سے چلا رہا ہے۔
تو وہ جتنا بھی اچھا اس کو نام دیا جائے، ترقی کا نام آپ دیں، فیشن کا نام اس کو آپ دیں، معاشرے کی ضرورت کا نام دیں، مجبوری کا اس کو نام دیں، جو کچھ بھی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے تو وہ کیا ہے؟ تزیین عمل. اس کو کہتے ہیں تزیین عمل. شیطان مزین کرتا ہے. اسی کی چیز کا نام تو آزمائش ہے بھائی. تمہیں سمجھایا گیا کہ دیکھو بھائی یہ دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے، یہ راستہ ذرا تھوڑا سا کانٹے دار، خاردار، جاڑیاں دار راستہ ہے. ایک سمجھدار بتانے والا تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ راستہ تم اسی راستے پر چلنا. یہ جو دوسرا راستہ ہے دیکھنے میں بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی انتہا ایک جیل میں ہے. یہ جا کے جیل میں پہنچتا ہے اور وہاں تمہیں پکڑیں گے اور ماریں گے اور مت پوچھو تمہارا کیا حشر ہوگا. اور یہ جو راستہ ہے یہ دیکھنے میں ذرا مشکل سا معلوم ہوتا ہے اور یہ پر رونق نہیں ہے، لیکن اس کی انتہا میں بڑا خوبصورت آگے ایک محل بنا ہوا ہے. وہاں ہر چیز کا اکرام ہے، ہر چیز کی عزت ہے. بس تھوڑی سی راستے کی تکلیف آپ برداشت کر لیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو انسان تو پھر جلد باز ہے. آدمی کہتا ہے نہیں نہیں یہ راستے کی رونق لے لوں، آگے دیکھی جائے گی کیا ہوگا. نہیں سمجھے؟ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک تعالی نے، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، امتحان امتحان امتحان، جنت کو پیدا کیا. جا جبریل دیکھ کے آؤ جنت کیسی ہے. اللہ اتنی خوبصورت، اتنی مزین، جو سنے گا تو وہ تو جائے بغیر رہے گا نہیں. جہنم بنائی، جاؤ جبریل جہنم دیکھ کے آؤ کیسی ہے. اللہ اللہ کی پناہ، اللہ تیری پناہ، اتنی سخت، اتنے عذاب. جو سنے گا وہ تو بچے گا ہی بچے گا، وہ تو نہیں جائے گا. امتحان ہے. تو اللہ پاک نے جنت کو شہوات، جنت کو مکروہات سے، ناپسندیدہ تکالیف سے ڈھانپ دیا اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا کہ جہنم کے یہ راستے بڑے بڑے اچھے راستے، خوبصورت راستے، مزین راستے، لذتیں ہی لذتیں، انتہا جہنم ہے. اور جنت کے جتنے راستے ہیں پر خطر ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے. صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، دوپہر کو پھر پڑھنی ہے، رات پھر پڑھنی ہے، پردہ کرنا ہے، خاندان مخالف ہے، پھر سب کچھ کرنا ہے، لیکن راستے کی انتہا جا کے جنت ہے. اس کا نام آزمائش ہے، اس کا نام آزمائش ہے. اللہ اکبر. تو صاف صاف بتانے والے نے بتایا. اور اس سے صاف واضح کیا دلیل دوں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں سمجھایا، فرمایا مثال کے طور پر آپ یہ سمجھو، یہ شاید پچھلے دنوں میں نے مثال ذکر کی تھی. ایک دیوار ہو خوبصورت، دو دیواریں لگی ہوئی ہیں اور دائیں بائیں دیواروں کے پردے بھی ہیں، پردوں کے پیچھے دروازے لگے ہوئے ہیں. اور جب ایک آدمی چلنے لگا، اس راستے پر چلنے لگا، تو ایک آدمی نے شروع سے کہا کہ سیدھا سیدھا چلنا، ان پردوں کی طرف جھانکیے گا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا. اگر تو نے دیکھ لیا، جھانک لیا تو اندر داخل ہو جاؤ گے، اور پھر داخل ہوگے تو مت پوچھو کیا ہے. وہ چلتا گیا، جیسے پردے کے قریب خوبصورت پردہ لگا ہوا دیکھا، اندر سے اچھی اچھی آوازیں آ رہی ہوں، خوشبوئیں بھی آ رہی ہوں، قریب گیا دیکھو تو صحیح. پھر کسی کہنے والے نے کہا خبردار سیدھے سیدھے چلنا. سمجھے جی؟ اور اس طرح سے کرتے کرتے وہ پہنچ گیا. فرمایا یہ راستہ، یہ جنت کا راستہ، یہ اسلام ہے، یہ اسلام. اور یہ جو دیواروں پر پردے لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کے محارم ہیں، یہ حرام کردہ چیزیں ہیں، ان کے قریب نہیں جانا. اور شروع میں جس نے کہا تھا کہ سیدھا سیدھا چلنا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، یہ تمہیں باخبر کر رہا ہے. اور جیسے ہی کوئی آدمی اس دروازے پردے کے قریب پہنچا اور جھانکنے لگا، پھر مطلع کرنے والے نے کہا خبردار نہیں کرنا، سیدھے سیدھے چلنا. فرمایا یہ دل ہے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ پاک نے نیکی کا خیال رکھا ہے. یہ فرشتہ القاء کرتا ہے، دل میں خیال ڈالتا ہے نہیں کرنا، گناہ ہے، گناہ ہے. لیکن پھر بھی کہتا ہے کیا کروں جی، کیا کروں، میری مجبوری ہے. یہ شیطان تمہیں بڑی مجبوریاں دکھاتا ہے. وہ اسی کو کہتے ہیں تزیین عمل. وہ تمہیں کبھی خاندان کی مجبوری لے آتا ہے، کبھی دوست کی مجبوری سامنے لے آتا ہے، کبھی ماحول کی مجبوری لے آتا ہے، کبھی ترقی کی مجبوری لے آتا ہے کہ اسلام اچھا مذہب تو ہے لیکن ہماری ترقی میں اس وقت یہ رکاوٹ ہے. یہ سب شیطانی پٹیاں ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں جی، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اعمال کو مزین کر دیتا ہے. پھر
فہو ولیہم الیوم، اور وہ آج کے دن بھی تمہارا ولی ہے، ولہم عذاب علیم، وہ دنیا میں تمہارا کیا ہے، ولی بن جاتا ہے۔ کون ولی بنتا ہے بھائی؟ شیطان۔ شیطان دوست بنتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے اللہ ہمارا دوست بن جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اور ایک ہے شیطان دوست بن جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کی دوستی کیا ہوتی ہے اور شیطان کی دوستی کیا ہوتی ہے؟ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پاک ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تدریجن تدریجن تدریجن، اللہ آہستہ آہستہ ان کو نکال کے لاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، نہیں اے اللہ بس مجھے آپ سے ہی دوستی لگانی، آپ میرے دوست بن جائیے، مجھے اپنا دوست بنائیے، مجھے اپنا دوست بنائیے، میں آپ ہی کی بات سنوں گا، اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ تو یخرجہم من الظلمات الی النور، کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی اللہ پاک کفر سے ایمان کی طرف لے آیا اس کو، مسلمان ہو گیا۔ اب اللہ پاک اس کو نفاق سے یقین کی طرف، اخلاص کی طرف لائے گا، شک اور شبہے سے، شکوک شبہات سے یقین کی طرف اللہ لے کے آئے گا۔ اور جہاں تزیین شیطانی آئی، اللہ پاک اس تزیین شیطانی سے اس کو نکال کر اللہ اپنی اطاعت میں اس کو لے آئے گا۔ دوست ہے نا، دوست تو دوست کو بچاتا ہے، پھر دوست دوست کو ہر خطرے سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ تو اللہ کی دوستی لگاؤ بھائی، الا ان اولیاء اللہ، اور پھر کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ آپ ہمارے دوست بن جائیے، اے اللہ آپ ہمیں شیطان کے شر سے، مکر سے، فریب سے بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے مکر و فریب سے پناہ مانگی، تو پناہ مانگنی چاہیے ہمیں۔ اور شیطان جب دوست بنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافر ان کا دوست کون ہوتا ہے؟ ان کا دوست تو شیطان ہوتا ہے۔ آج جس کو کسی کافر کی زندگی، اگر کافر کا معاشرہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو، تو مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کا معاشرہ، ایسے لوگوں کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے اور اچھی لگ رہی ہے کہ جن کا دوست کون ہے؟ شیطان۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان نور سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے، ایمان سے کفر کی طرف لے جاتا ہے، اخلاص سے نفاق کی طرف لے کے جاتا ہے، یقین سے شکوک شبہات کی طرف لے کے جاتا ہے، اطاعت سے نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ کتنے ظلم ہے، تو پھر آدمی کیوں اس کی دوستی کو قبول کرے بھائی؟ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت میں تو بڑا سخت عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اب دیکھو تو صحیح، ہدایت کے اسباب اللہ نے کیا بنائے؟ وَمَا أَنزَلْنَا، اور ہم نے نہیں اتارا، عَلَيْكَ آپ پر، الکتاب، کتاب کو اتارا ہے آپ پر، کیوں اتارا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ بیان کریں ان کے لیے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ بات جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں، میرے لیے کیا ہے، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، میں یہ کروں یا یہ کروں، یہ گناہ کا راستہ ہے، میں کس کو اختیار کروں؟ قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا نا، آپ اس سے رہنمائی تو حاصل کرو۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے تمہارے لیے، ورحمتن، اور عمل کریں گے تو رحمت کا ذریعہ ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء، اللہ پاک وہ ذات ہے، انزل جس نے اتارا ہے، من السماء آسمان سے تمہارے لیے، ماء پانی کو، فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ پاک نے زندہ کیا ہے زمین کو مر جانے کے بعد، یعنی بنجر ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں۔ سنیے گا، ایک آدمی روڈ کراس کر رہا ہے، اور مثال کے طور پر جانور خرید کے لایا ہے، روڈ کراس کر رہا ہے، پیچھے سے کسی گاڑی نے ہارن دیا، تو بتاؤ یہ ہارن جانور کو سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا؟ اس کو آواز آتی ہے نہیں آتی ہے بھائی؟ آدمی کو بھی آتی ہے نہیں آتی ہے؟ یہ سننے میں کیا ہے؟ دونوں برابر ہے۔
سننے میں کیا ہے؟ دونوں برابر ہیں. لیکن اس نقصان سے بچے کہ یہ میں اگر یہاں کھڑا رہا تو مجھے نقصان ہوگا. یہ جتنا ادراک انسان کو ہے اتنا اس کو نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سننے میں تو دونوں برابر ہوئے، لیکن انسان اس سننے سے کوئی سبق تو حاصل کرے، اس آواز سے کوئی سبق تو حاصل کرے. آواز تو دونوں کو آ رہی ہے. اللہ اکبر کی آواز مسجد سے بلند ہوتی ہے اگر، تو اسی مسجد کے برابر میں ایک جانور کھڑا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے، آواز تو دونوں کے کانوں میں پڑ رہی ہے کیونکہ آواز تو آ رہی ہے. لیکن اگر اس انسان نے اس آواز کو سن کر کوئی سبق حاصل نہیں کیا تو پھر اس کا سننا اس کا سننا برابر ہے. یہاں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، لیکن کون سا سننا؟ سمجھ کا سننا. سمجھ کا سننا بھائی، حیوانوں کا سا سننا نہیں، انسانوں کا سا سننا. انسانوں کی طرح سنیں بھائی، حیوانوں کی طرح کا سننا نہیں. تو اس لیے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ زمین بنجر کس طرح سے اللہ پاک زندہ کرتا ہے، تو اسی طرح سے جو پروردگار بنجر زمین کو اس پانی کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے، وہی پروردگار اس وحی کے ذریعے سے بنجر دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے. یہ میں نے اب سے عرض کیا تھا پہلے بھی، جہاں پر بھی زمین، یہ دیکھو پیچھے بات آئی قرآن کے نزول کی، اور اس کے ساتھ فوری بات آئی کس کی؟ پانی کے اور زمین کے بنجر ہونے کی. نہیں سمجھے؟ دونوں میں کچھ تعلق سمجھ میں آیا آپ کو؟ پیچھے کیا بات آئی؟ ہم نے کیا اتارا؟ انزلنا علیک الکتاب، کتاب اتاری. اس آیت کے ختم ہونے کے بعد کہا ہم نے پانی اتارا. تو پانی اتارا، کتاب اتاری، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں آپس میں ربط اور مناسبت کیا ہے؟ جس طرح سے پانی بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح سے وہی اللہ کا قرآن یہ بنجر دلوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. اس سے زندگی حاصل کرو بھائی. اس لیے کہا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اور پھر کیسے زندگی حاصل کرو؟ سنو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. وَإِنَّ لَكُمْ، اب بات آئی ہے وہ نعمتیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آگے نعمتوں کا بیان آئے گا. اب یہ نعمتیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، نعمت بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور تمہارے لیے ہے. وَإِنَّ، بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ، چوپایوں میں، لَعِبْرَةً، بڑی عبرت کی بات ہے، بڑی عبرت کی بات ہے. کیا؟ کئی عبرتیں ہیں. نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہ، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، جانور مادہ کے پیٹ میں، حلال جانور کے پیٹ میں، من بین فرس و دمن، کس کے؟ گوبر. فرس کہتے ہیں گوبر، دم خون، گوبر اور خون کے درمیان سے ہم نکالتے ہیں. لبنن خالصا سائغا للشاربین، لبنن دودھ، خالصا خالص صاف ستھرا، جس میں گوشت کی بو نہیں آتی، جس میں گوبر کی بو نہیں آتی، جس میں خون کی بو نہیں آتی. نکلتا کہاں سے ہے؟ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے. تو اس مالک کا نظام تو دیکھو، کیا خوبصورت فلٹر نظام کیا بنایا ہے اس نے اندر. انسان کی کاریگری کہاں. اور وہ نکلتا ہے سائغن للشاربین، سائغن، آسانی سے نیچے اترنے والا پینے والوں کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ہم نے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت، بچہ جب دودھ پیتا ہے نا، ماں دیتی ہے بیٹا یہ لو، ہیں، بچہ کو روزانہ دودھ پلاتی ہے ماں مثال کے طور پر، تو اس گلاس، دودھ کے گلاس میں جب گلاس میں دودھ دیا تو کیا ماں نے کبھی یہ سمجھایا یہ آیا کہاں سے؟ تو یہ عبرت ہے نا، یہ بچوں کو سکھانا ہے، نسلوں کو تربیت دینی ہے. کاش کہ جب بھی ہمارے سامنے دودھ آئے ہمیں یہ آیت سامنے آئے. یہ کیوں اللہ نے ذکر کیا ہے؟ اس لیے نا عبرت ہے تمہارے لیے. اور وہ چوپائے اور جانور تمہارے تابع اللہ نے کر دیے ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور فرمایا پھل، النخیل، کھجوروں کے، والاعناب، انگوروں کے، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تتخذون، تم حاصل کرتے ہو، منہ، ان پھلوں سے، سکرا، نشے کی چیزیں کشیدتے ہو، یعنی شراب کشیدتے ہو، اور رزقا حسنا، اور کیا ہی اچھی اچھی چیزیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کشمش اور اس کا سرکہ اور اس کھجوروں کو سے چھوارے بنتے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہے.
عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ بنجر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل کاشت بنایا اور اسی زمین سے اللہ پاک نے 2 پودوں کو اگایا، اور 2 پودے مختلف ذائقہ دینے والے، مختلف پھل دینے والے، ان پھلوں کے رنگ الگ ہیں، ان پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، حالانکہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوئے، ایک ہی مٹی سے دونوں نکلے۔ اس مٹی میں کون سا ذائقہ تھا؟ کس ذات نے اس میں جان ڈالی ہے، کس ذات نے اس میں ذائقے ڈالے؟ اس ذات کو پوجنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس ذات کی بندگی کرنے کا حکم۔ اور ایک اور نعمت اور دلیل، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے پروردگار نے وحی کی ہے، اوحا حکم دیا ہے، وحی بمانا حکم کیا ہے، الہام کیا ہے تیرے پروردگار نے إِلَى النَّحْلِ، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ اب آپ دیکھو نا، نحل نخل، اگر آپ اس کو خا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی کچھ اور بن جائے گا۔ نخل کہتے ہیں کس کو؟ کھجور کو، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، لیکن تلفظ اگر ٹھیک نہیں ادا کیا تو نحل کو نخل پڑھ لیا، نخیل کو نحیل پڑھ لیا تو معنی خراب ہے، کچھ سے کچھ بات بن جائے گی۔ اور ہم نے حکم، تیرے پروردگار نے حکم دیا شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتن، ان اتخذی کہ وہ بنائے، کہ تو بنا، من الجبال بیوتن، جبال پہاڑوں کے اندر اپنے گھروں کو، من بمانا فی کے ہے، فی الجبال بیوتن یعنی پہاڑوں کے اندر اپنے چھتیں بنا، بیوتن اپنے گھر یعنی چھتیں بنا، ومن الشجر اور اسی طرح سے درختوں کے اندر بھی اپنے چھتیں بنا، ومما یعرشون اور اسی طرح سے ان چیزوں کے اندر بھی کہ جن کی چھتریاں یہ لوگ بناتے ہیں۔ جو درخت 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک درخت وہ ہوتا ہے جو اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے، کھجور کا درخت، اور ایک درخت وہ ہوتا ہے جو اپنے تنے پر کھڑا نہیں ہوتا، جس کے لیے کسی شے کی چھتری بنانی پڑتی ہے، جیسے کہ انگور کی بیل، انگور کی بیل کسی پر چڑھتی ہے۔ مما یعرشون سے مراد یہ ہے کہ انگور کی بیل جہاں آپ چڑھاتے ہو وہاں پر بھی شہد کی مکھی اپنا چھتا بنا لیتی ہے، وہاں پر بھی اپنا ڈیرا ڈال دیتی ہے، اور کھجوروں کے اندر بھی ڈال دیتی ہے، اور پہاڑوں کے اندر بھی اپنے ڈیرے اس کے ہوتے ہیں، درختوں کے اوپر بھی بناتی ہے، پہاڑوں کے اندر غاروں کے اندر بھی اس کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے اس کا ایک نظام بنایا ہے۔ پھر اللہ نے اسے حکم دیا، ثم کلی پھر کھا تو من کل الثمرات ہر قسم کے پھل سے، چوس رس، فصل کی سبل ربک ذللا فصل کی تو چل، سبل ربک اپنے پروردگار کے راستوں پر، ذللن جو تیرے لیے تابع کیے گئے ہیں، تیرے لیے راستے بنائے گئے ہیں، اور یہ بڑی آسانی سے یہ روزانہ یہ نظام پورا کرتی ہے۔ یخرج من بطونہا شراب نکلتا ہے، من بطونہا شراب اس کے پیٹ سے پینے کی چیز، مختلف الوانہ رنگ برنگا شہد نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون یہ نشانیاں ہیں، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے، اور یہ مخلوق چھوٹی سی حقیر سی مخلوق، اس کا صنعت انتظام اتنا خوبصورت ہے کہ انسان کا انتظام اس کے سامنے فیل ہے۔ ایسا خوبصورت اس کا نظام ہے کہ ایک ملکہ ان کی ہوتی ہے، یعصوب اس کا نام ہوتا ہے، اور یہ ملکہ ان کی باقی مکھیوں سے قدرے بڑی ہوتی ہے، اور سب اس کے تابع چلتی ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کا ایک لشکر ہوتا ہے جو اسی کے تابع، اور یہ جا کے پہلے جگہ کا انتخاب کرتی ہے کہ یہاں ہمیں اپنا گھر بنانا ہے، یہاں چھتا بنانا ہے، کسی کے گھر میں، کسی چھت میں، کہیں بھی پہاڑ میں، یہ انتخاب ہوتا ہے۔ اور یہ جب انتخاب کرنے کے لیے جاتی ہے تو کئی اس کے ساتھ بطور حفاظت کے حفاظتی دستے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ جا کے منتخب کرتی ہے جگہ کو ملکہ، اور پھر یہ سب کو اطلاع کرتی ہے کہ ہاں بھائی انتخاب ہو گیا، اور یہ روزانہ 6000 انڈے از خود دیتی ہے یہ ملکہ۔ اور پھر ایک ان کی جماعت ہوتی ہے، اسی کی طرف سے مقرر کردہ جماعت ہوتی ہے جو انڈوں کی نگہداشت پر مقرر ہوتی ہے، اور ایک جماعت بچوں کی نگہداشت پر مقرر ہوتی ہے، اور ایک جماعت مقرر ہوتی ہے باہر سے جو مکھیاں رس چوس کے لاتی ہیں ان کے رس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی زہریلا مادہ تو نہیں لے کے آئی ہے جو انسان کے لیے مفید نہ ہو، سمجھے جی؟ کسی ایسے پھول سے رس نہ چوسا ہو جو انسان کو مضر ہو۔ ملاوٹیں تو یہاں دنیا میں آ کے کرتے ہیں بھائی، اللہ کا نظام تو صاف ستھرا تھا، ظالم یہاں آ کے ملاوٹیں ڈالتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ملاتے ہیں پھر، اور اس کو خالص کر کے بیچتے ہیں، دھوکہ، فراڈ۔
یعنی وہ وہاں دھوکہ نہیں کرتی. ایک فطری ایک مخلوق جس کی فطرت میں خالق نے یہ بات ودیت رکھی ہے کہ امانت داری کے ساتھ صاف ستھرے پھلوں سے رس چوس کے لانا، اور وہ پھل جو انسان کے لیے مفید ہو. سمجھے جی؟ اور یہ جس علاقے کے اندر یہ چھتا بناتی ہے، اس علاقے کے اندر جو پھل پھول کثرت سے پایا جاتا ہے، اس کے اندر سے جو دوائیں کشید کر لاتی ہے، تو یہ رس نکالنا ہی اس کی یہ دوا ہے انسان کے لیے. یہ دوا ہے، پتہ نہیں نہ جانے کتنی کتنی بیماریوں کی دوا. تو یہ شہد شفا کیسے بنا ہے؟ اس لیے کہ مختلف جڑی بوٹیوں سے چوسا گیا ہے نا. بات سمجھے جی؟ اللہ پاک نے بیماریاں اللہ نے بنائی ہیں، شفاؤں کا انتظام بھی تو اللہ نے کیا ہے، لیکن آج ہم ان قدرتی چیزوں سے پیچھے ہٹ کر مصنوعی چیزوں پر چلے گئے. تو اور پھر عجیب بات کہ جو مکھی اگر رس ایسا چوس کے لے آتی ہے جو مضر ہوتا ہے، تو اس کی سزا قتل ہے، مار دیتے ہیں اس کو. انسان کے لیے تم نے نقصان والی چیز کیوں لے کر آئی ہو؟ سمجھے جی؟ یہ انتظام ہے ان کا. اور کیا کاریگری ہے. وہ چھتا دیکھو کتنی خوبصورت، کیسے اس کے سوراخ ہوتے ہیں، مسدس 6 سوراخوں 6 کونوں والا. سمجھے جی؟ کوئی دوسرے سے بڑا نہیں، سب ایسی ترتیب کے ساتھ بناتی ہیں. کس پروردگار نے اس چھوٹی سی حقیر مخلوق کے اندر اتنی عقل رکھی ہے، اتنی سمجھ رکھی ہے. اور پھر وہ پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہے، کئی کلومیٹر سفر کر کے واپس اسی جگہ پر پہنچتی ہے. اس کو اپنا گھر نہیں بھولتا، اس کو چھتا نہیں بھولتا کہ کہیں دور نکل گئی تو اب واپس نہ آ جائے. ایسا نہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. تو نشانیاں ہیں بھائی غور و فکر کرنے والوں کے لیے، بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں. واللہ خلقکم، اللہ نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم، اور پھر تمہیں موت دے گا. ومنکم من یرد ومنکم من یرد، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ پاک لٹا دیتا ہے، الی ارذل العمر، عمر کے گھٹیا حصے کی طرف، نکمی عمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ارذل العمر سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر لکی لا اعلم من بعد علم شیئا. عربی میں نہیں آتی تو اپنی زبان میں مانگ لیا کرو. اے اللہ، عمر کے اس گھٹیا حصے سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جس میں سب کچھ جاننے کے باوجود سب کچھ بھول جائے. کیا؟ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتا، سب جاننے کے باوجود بھی جو دماغ کے اندر ہوتا ہے وہ محو ہو جاتا ہے، نسیان طاری ہو جاتا ہے. آنکھیں جواب دے دیتی ہیں، کان جواب دے دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. بچپن سے بھی انسان، بچپن میں تو پھر لوگ رحم کر لیتے ہیں، بچہ ہے چھوٹا، اس وقت تو دوسرے بھی خدمت کرنے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، کچھ وقت کے بعد عاجز آ جاتے ہیں وہ بھی. سمجھے جی؟ تو اس میں انسان کو سمجھنا چاہیے، اپنی حقیقت کو دیکھنا چاہیے. میرا بچپنا اور میرا بڑھاپا دونوں ایک طرح کے، بچپن ایک طرح کے. اللہ اکبر. خوش نصیب ہیں وہ اولادیں، وہ جوان جو اپنے ماں باپ کی اس عمر میں خدمت کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں، اور اپنے لیے بہت بڑے جنت کے ذخیرے کما رہے ہیں جو اس زمانے میں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اور ہر طرح کی خدمت کریں، اور ان کی کھانسی ان کو بری نہ لگے، ان کا کھانسنا، ان کا کراہنا، ان کا رات کو رونا اور ان کا رات کو تکلیف میں مبتلا ہونا ان کو برا نہ لگے. ان سے ان کے بچے ڈسٹرب نہ ہوں، بچوں کو ڈسٹرب نہ سمجھیں. سمجھے جی؟ تو یہ کچھ تھوڑا سا وقت، اور یہ آزمائشیں ہیں میرے عزیز دوستو. اس دنیا میں امتحان ہے بھائی. اس بڑے اور بوڑھے میاں کے لیے بھی آزمائش ہے، اور اس کی جوان اولاد کے لیے بھی آزمائش ہے. اس کے لیے آزمائش ہے کہ یہ کتنا اس وقت تحمل کرے گا، کتنی دعائیں دے گا اپنی اولاد کو، یہ اس کے لیے آزمائش ہے. اور اولادوں کے لیے بھی آزمائش ہے کہ یہ کتنا سبق حاصل کرے، یہ اس وقت کتنی خدمت کرے. وہ ایک مثل مشہور ہے، ایک بیٹا تنگ ہو گیا اپنے ابا سے، بہت تنگ ہو گیا،
کھانستے کھانستے جناب بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے فلاں فلاں، کندھے پہ اٹھا کے لے کے گیا اس کو نہر میں ڈالنے کے لیے، جان چھوٹے۔ تو جب ڈالنے لگا تو ابا نے کہا بیٹا تھوڑا سا آگے ڈالنا، کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں میں نے اپنے ابا کو ڈالا تھا، ہاں جی، یہاں میں نے اپنے ابا کو ڈالا تھا تو تھوڑا سا آگے کر کے ڈالنا۔ تو اس کے دل میں سخت چوٹ لگی کہ انہوں نے اپنے ابا کو ڈالا تھا اور آج میں ان کو ڈال رہا ہوں تو میرا بیٹا بھی کل مجھے ڈالے گا۔ تو واپس لے آیا، واپس لا کے نہلایا دھلایا، خدمت کی، جنت کما لی۔ سمجھے جی؟ تو اللہ پاک سب کو توفیق دے بھائی۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ پاک جاننے والا اور قدرت والا ہے، اللہ پاک خوب جاننے والا خوب قدرت والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی تعلیمات کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، برے خاتمے سے بری موت سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ 3-4 دن پہلے میرے خالو کا انتقال ہوا ہے، دعا فرما اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ کل ایک ہمارے دوست جوان ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اے اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ہمارے ساتھی محترم رضی صاحب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے رات کو، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں سچا عشق اور تعلق اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کا والی بن جا، اے اللہ ہم سب کا دوست بن جا، اے اللہ شیطان کی دوستی سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔